بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع، یہ دونوں ایک چیز ہے، اور جس طرح رمضان رسول اللہ نے گزارا ہمیں اسی طرح رمضان گزارنا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزر گیا، اور جس کا رمضان اچھا نہیں گزرا، کیا مطلب کہ اس کی تربیت، اس کے اعمال، اس کی تلاوت، اس کی نعت، اس کا ذکر فکر، اس کا دھیان ہی بٹا ہوا تھا۔ رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو گویا اس رمضان کا اس کا درست نہ ہونا یہ علامت اس بات کی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باقاعدہ طور پر ماہ سیام کے آنے سے پہلے ان کی ذہن سازی کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور ان کو یہ بات سکھاتے تھے کہ تمہارے لیے رمضان ایک نعمت ہے، تمہارے لیے رمضان ایک انعام ہے جو سوائے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم کو عطا کیا ہے رمضان، اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کی نقل و حرکت کو بند کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ومن حرمہا خیرہا فقد حرمہ، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ محروم رہ گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رمضان کو اور اپنی عبادت کو صحیح گزاریں اور رمضان کی تیاری کریں اور کمر کس لیں رمضان کے لیے، اور انشاءاللہ اس رمضان میں مدرسہ حاضہ میں جامعہ نعیمیہ میں پورا رمضان، یعنی دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں، جو شام کو تراویح میں پارہ پڑھا جائے گا، رات کو اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور جو پارہ رہ جائے گا آدھا پارہ کی تفسیر رات کو ہوگی، آدھے پارے کی تفسیر دن کے اوقات میں ہوگی۔ نماز فجر سے پہلے یعنی اذان اور نماز کے درمیان درس فقہ ہوگا، اور اسی طرح نماز عصر کے بعد روزانہ انشاءاللہ درس تصوف ہوگا، ختم خواجگان ہوگا، اور ظہر کی نماز کے بعد ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوگی جس میں قرآن کریم کی گرامر، صرف، نحو اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ آپ اشتیاق کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے، شریک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔